آج 15 رمضان کی تاریخ ہے اور ہجرت کے تیسرے سال میں 15 رمضان کی تاریخ کو پیغمبر اکرم کے گھر میں ایک بہت بڑی خوشی پیدا ہوئی، اور وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے وسیلے سے سبحان اللہ۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس خوشی کی مناسبت سے پیغمبر کے گھر میں جو خوشی پیدا ہو گئی ہے اس کے ذریعے سے سب مسلمانوں کے گھروں میں خوشی عطا فرمائے، آمین۔ اور دنیا بھر میں جہاں کہیں پر اسلام پر اور مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے بحق محمد و آل محمد اور بحق ولادت حضرت امام حسن، اس تمام ظلم و ستم کو برطرف فرمائیں آمین۔ اور ظالموں کو شکست فاش دے دے، اور مسلمانوں کو اور مومنین کو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے ملک کو جو عدم استحکام کی طرف جانے کے آثار نمایاں طور پہ نظر آ رہے ہیں، خداوند متعال اس ملک کو مستحکم فرمائے۔ آمین۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے علماء کرام نے بہت خوبصورت اور سیر حاصل گفتگو کی۔ آپ 3 ہجرت کو پیدا ہوئے اور یہاں سے لے کے حضرت رسول اللہ کے وصال تک حضرت رسول اللہ کی صحبت آپ کو حاصل ہوئی، جو تقریباً 7 سال ہے۔ ان 7 سالوں میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے۔ مثلاً ان کی وجہ سے خود امام حسن علیہ السلام قرآن کی بعض آیات کے مصادق قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ مثلاً نجران کے لوگ جب حضرت رسول اللہ کے پاس آئے تھے اور ان کی رسالت کی تحقیق کے لیے، اور پھر نوبت مباہلے تک پہنچ گئی، تو حضرت رسول اللہ نے جن شخصیتوں کے ساتھ میدان مباہلہ میں شرکت کی ان میں حضرت امام حسن بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شخصیت ابناءنا میں شامل ہے، یعنی ابناءنا و ابناءکم۔ بے شک۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ابن الرسول ہیں، اور احادیث میں بھی آیا ہے کہ آپ سبط الرسول ہیں۔ سبط وہی سبحان بیٹا، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نسب کو میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے مجھے عطا کیا ہے، میری اولاد کو ان کے ذریعے سے مجھے عطا کیا ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب نسب جو ہے وہ منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے، اور یہ میرے بیٹے امام حسن اور امام حسین میری ماشاء بیٹی اللہ۔ فاطمہ کے ذریعے سے میری اولاد ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی نسبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ اور آیہ مباہلہ میں اگر آپ غور کریں تو اس میں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم مباہلہ کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، اور جو کاذبین ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت قرار دے دیں گے۔ لعنت یعنی خدا کی رحمت سے دوری، جو کاذبین ہوں گے ان کو خدا کی رحمت سے دور کر دیں گے۔ تو یعنی پیغمبر اور ان کے ساتھ جو شخصیتیں آئی ہیں یہ تو قطعاً وہ نہیں ہیں، کاذبین نہیں ہیں، بے یہ شک۔ صادقین ہیں، بے شک۔ یہ رحمت خدا کے مالک ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں کوئی آ جائے نجران کے افراد یا کوئی اور، تو وہ کاذبین ہیں، نہ کہ یہ تو صادقین ہیں۔ آیہ مجیدہ سے اسی طرح سے آیہ تطہیر میں آپ مصداق ہیں، اور بہت متعدد حدیثوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن شخصیتوں کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ اذهب عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور کیا ہے، ان میں ایک حضرت امام حسن علیہ السلام ہے کہ جس سے رجس کو دور کیا ہے خدا نے، اور ان کو پاک رکھا ہے ویسے کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اسی طرح سے آیہ مودت کے آپ مصداق ہیں، اور جب آیہ مودت نازل ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہے کہ جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ نے جن شخصیتوں کا نام لیا ان میں ایک حضرت امام حسن علیہ السلام۔ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے مصداق حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دے دیا۔
یعنی اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو اس کی سرداری قبول کیے بغیر جنت میں وہ جا نہیں سکتا ہے. آہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں، ان دونوں سے بھی بہتر ہیں. اسی طرح سے ان کو یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام احد الثقلین ہیں، دو ثقلین میں سے ایک ہیں. ایک کتاب خدا ہے اور دوسری اطرت، اور اس اطرت میں حضرت امام حسن قطعاً شامل ہے. لہذا احد الثقلین ہیں کہ جن سے تمسک کرنے کا حکم پیغمبر اکرم نے دیا ہے. بے شک. اور اسی طرح سے یہ کشتی نجات ہیں. جس طرح سے نوح کے زمانے میں آپ کی بنائی ہوئی کشتی نجات کا ذریعہ تھی، اسی طرح سے پیغمبر کے زمانے میں اہل البیت نجات کی کشتی ہیں. سبحان اللہ. اور ان میں حضرت امام حسن علیہ السلام قطعاً ایک مصداق ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس احادیث میں، یہ خاص طور پہ ہمارے ہاں منابع میں ہے، شاید برادران اہل سنت کے ہاں بھی ہو، میں نے دیکھا نہیں ہے، کہ ابنا یا حاذان امامان قام او قعدا، میرے یہ دو فرزند حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے رہیں. سبحان اللہ. اب یہ کھڑا ہونا اور بیٹھنا شاید کیا کہنا؟ تلوار لے کے کھڑا ہونا یا صلح کر کے گھر میں بیٹھنا مقصود ہو، شاید ایسا ہو. کیا کہنا؟ اس بنا پر اگر حضرت امام حسن علیہ السلام نے بعد میں کسی وقت کسی حاکم کے ساتھ مصالحت کی جی. اور اس پر کوئی اعتراض کرے یا مذل المؤمنین، تو اسے چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ نظر بے کرے شک، بے شک. کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ قام او قعدا، کیا کہنا؟ چاہے یہ کیا کھڑے کہنا؟ رہیں کیا کہنا؟ چاہے یہ بیٹھے رہیں، کیا اگر کہنا؟ کوئی یہ دونوں امام ہیں، ہر حال بہت میں ہی امام اہم ہیں. پیغام